جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، کیا گناہ سے بچنے کے لیے خود کو سزا دینا کیسا ہے؟ اگر سزا میں نوافل یا صدقہ کی نیت کی ہو اور بعد میں نہیں کر پائے تو کیا حکم ہوگا؟ کوئی نہیں کر پاتا جی، سزا کوئی نہیں دے سکتے. بعض لوگ جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اللہ محمد کا نام لکھ لیتے ہیں، کوئی کچھ کر لیتے ہیں، یہ سب فضول رکھتے ہیں. اس کے لیے تو میرے بھائی ایک فیصلے کی ضرورت ہے. وہ جو ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اشفاق احمد صاحب نے من چلے کے سودا ایک ڈرامہ لکھا، اس میں بڑا پیارا ان کا ایک جملہ ہے. جب وہ کبھی ملنے کے لیے آتا ہے نا ان کو، خیام سردی کو، خیام سردی اس میں انہوں نے ایک مرشد بتائے، ان کا نام ارشاد ہوتا ہے. تو اور وہ ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں. تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا. طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود چل کے گھر کے دروازے تک آ جائے گا. اگر یعنی طلب سچی ہے اور پیاس جان لیوا، یعنی جان لیوا جس طرح پیاس ہوتی ہے نا، اس طرح کی پیاس اللہ کی ہو نا، تو آپ کا ہادی اور رہنما خود آپ کے گھر کے دروازے پہ آئے گا. دیکھیں ہم تو گھر کے دروازے پہ نہیں، آپ کے موبائلوں کے اندر، آپ کی بیٹھکوں کے اندر پہنچ گئے نا. اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا. ہمیں بھی نہیں پتا، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی علم غیب ہے، اللہ ہی پہنچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے گا. تو اس طرح کی جب سزا اپنے آپ کو دے بیٹھے اور اس میں آپ نے کوئی منت مان لی ہے، تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا ہے. ایک غلام آزاد کریں جو آج کل آبسلیٹ ہے، اگر غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑا لے دیں، سوٹ. تو ایک وقت کا کھانا آج کل کھانے والی کام ذرا سستا پڑتا ہے، 200 روپے کا ایک وقت کا. تو وہ آپ کفارہ ادا کر دیں تو آپ کا وہ جو آپ نے منت یا اس طرح کے اپنے اوپر جو خود سے واجب کی ہوئی تھی چیزیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. اس طریقے سے بعض لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جی میری بیوی اگر فلاں گھر گئی تو اسے 3 طلاقیں ہیں، تو اس نے تو جانا ہے بھائی اپنے میکے اپنے بھائی کو ملنے. خام خواہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی قسم کے زمرے میں شمار کریں اور جانے سے پہلے اپنے منہ سے بول دیں کہ میں نے قسم توڑ دی. کفارہ بے شک بعد میں ادا کرتے رہیں، اور اس کے بعد بیوی چلی گی پھر طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ چلی گی تو پھر تو طلاق ہو جائے گی. اس قسم کی قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اللہ کی نافرمانی کی منت ماننے سے منع فرمایا ہے، اور اس منت کو ماننے سے بھی جس کو آپ پورا نہ کر سکیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں پوری زندگی 2 نفل پڑھوں گا، یہ کام ہو گیا. اچھا جی میں اتنا جو ہے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کوئی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال نکلتا ہے. جب مصیبت ٹلنی کوئی نہیں، مصیبت تو ٹلنی ہے صدقے سے، خیرات سے جو پہلے کیا جاتا ہے. تو لیکن منت جب آپ مان لیں گے پھر آپ کو پورا تو کرنی پڑے گی، تو پھر آپ اس کو توڑ دیں گے اس کا کفارہ. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نہ ایسی منت مانو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، اور نہ ایسی مانو کہ جس کو تم پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. تو اس طرح کی منت بھی نہ مان لیجیے. نیکسٹ. جی علی بھائی، دعا کروا دیں. کرو سوال ابھی. ہاں چلاؤ نا یار، تھوڑا سا تو اور چلا لو یار، چونگا تو کرو نا. آدھا گھنٹہ کر کے تو ہم کم از کم وہ پچھلے والا تو اپنا قضا کر لینا 4 جمعوں میں. چلائیں یار، سوال آ رہے ہیں تو چلائیں، کیوں نہ چلائیں. جی میں جی نیکسٹ کوشچن ہے، علی بھائی میں اپنے گھر میں ایکویریم فش رکھ سکتی ہوں؟ جی ضرور رکھیں، اچھی بات ہے، پالیں فش کو، لیکن وہ ان کے اس خوراک کا بھی ہے. اس کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر مختلف جو ہے پروگرام دیکھ لیں. یہ نہ ہو کہ وہ رکھ کے آپ ماری دیں مچھلیوں کو. کئی لوگ بڑے شوق میں لے آتے ہیں مچھلیاں اور پھر مر جاتی ہیں. تو آپ پالنے کی نیت سے بھی رکھ سکتی ہیں، کاروبار کی نیت سے بھی رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، بس ان کی خوراک پوری کریں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ جی وہ مچھلیاں آپ نے ان کو قید کر دیا ہے. قید کوئی نہیں ہے، وہ ان کے لیے وہی زندگی ہوتی ہے. اور وہ مچھلیاں عموماً جو اس قسم کی جو سجاوٹ کے لیے رکھی جاتی ہیں وہ بڑی بھی نہیں ہوتی ہیں، وہ اسی سائز کی مچھلیاں ہوتی ہیں. ان کا لائف سائیکل بھی بڑا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے. باقی جو بڑی ہونے والی مچھلی ہیں نا، ان کے لیے وہ باقاعدہ ایک پورا پراپرلی، یعنی لوگوں نے اب اس کو کاروبار کے طور پہ بھی رکھا ہوا ہے. وہ آپ اس کے لیے پراپر نالج حاصل کریں. بس گھر میں آپ مچھلیاں رکھیں، کیوں نہیں، پالتو جانور رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس صرف یہ کہ آپ نے ان جانوروں کی خوراک پوری کرنی ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی. نیک عورت تھی، لیکن نبی الاسلام نے کہا وہ آگ میں ہے اس سبب سے. تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ نہ آپ نے جانور پالے ہوئے ہوں اور آپ مطلب جانوروں کو پراپرلی خوراک ان کی پوری نہ کر رہے ہوں.
تو وہ بھی پھر گناہ کے زمرے میں ہی آئے گا اور اس کے عوض بھی آپ کو پوچھا جائے گا. تو یہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پراپرلی پھر اس کی آکسیجن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آکسیجن آپ پراپر نہیں کریں گے نا تو پانی یا تو پھر پانی آپ کو بار بار تبدیل کرنا پڑے گا. اگر پانی آپ نے کچھ عرصے بعد تبدیل کرنا ہے تو اس میں آکسیجن کے لیے آپ کو وہ باقاعدہ اکوپمنٹ ساتھ لگانا پڑے گا. ادروائز مچھلیوں کی آکسیجن پوری نہیں ہوتی تو مر جاتی ہیں. تو یہ والا معاملہ بھی نہ ہو. اور چھوٹے بچوں سے بھی بچا کے رکھنا ہے. بعض اوقات وہ شوق میں ہاتھ ڈال کے تو وہ مچھلیاں پکڑ کے نیچے پھینک دیتے ہیں, مر جاتی ہے. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بچے کو چوٹ آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی بچے کے اوپر جو ہے نا وہ اس مچھلی کی آ لگ گئی ہے اس کو. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساری جڑی ہوئی ہیں. یہ بعد میں جو بیٹھ کے ضربیں تقسیمیں لگانی ہیں تو یہ سارے اس کے آپ نے یعنی جو فائدے اور نقصانات کو دیکھ کے تو آپ ضرور پالیں. کیوں نہ پالیں, مرغیاں پالیں. ہم نے اپنے گھر میں ایک مرغا اور 4 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن پراپرلی جو ہے وہ اتنے کے منڈے نہیں دیتی جس کے جتنا ان کے اوپر ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہم نے ان کو گھر کے فرد کے طور پہ رکھا ہوا ہے. میں تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ اپنے یہ تمہارے یہ پوتے پوتی ہیں, ان کا کر لو جو کچھ کرنا ہے. تو وہ تو میں پھر صبح جب بچے کبھی جلدی اسکول چلے گئے ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو میں خود ڈال دیتا ہوں ان کو. تو یہ تو اہتمام, حالانکہ میں بچپن میں رکھا ہوں. اب تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میرا تو شوق یہی ہے جو میں یہ کر رہا ہوں اس وقت بیٹھ کے. میرے لیے تو اس سے بڑا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن بہرحال جب گھر رکھی ہوئی تو آپ کو ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ ضرور رکھیں, لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ, ساری احتیاطوں کے ساتھ. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, میرے والدین مجھے بریلوی عقیدے پر واپس آنے کا کہتے ہیں ورنہ گھر چھوڑ جانے کا کہتے ہیں, میں کیا کروں؟ بریلوی عقیدے پہ واپس کس طرح وہ آپ کو لا سکتے ہیں؟ عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے لگانا شروع کر دیں, یہ تو نہیں کہیں گے نا. زیادہ وہ اس سے مراد یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رفع الیدین چھوڑ دو. اگر آپ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کے سامنے نہ کریں. باقی عقیدے پہ آپ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اسٹیبلش ہیں تو گھر چھوڑنے کا کہتے ہیں تو چھوڑ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا. قرآن میں آیا کہ انہوں نے کہا ابا جان, بلکہ باپ نے کہا میں تجھے سنسار کروا دوں گا, نکل جا میرے گھر سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, باقی آپ جو کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا, میں تو اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر آپ اسٹیبلش ہیں تو چھوڑ دیں. باقی دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھیں. اگر آپ ویل اسٹیبلش نہیں ہیں تو جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں. عقیدہ تو آپ کو میں بدلنے کا کبھی نہیں کہوں گا. عقیدہ کو یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ایک طرف یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد لکھ لینا ہے. یہ تو عقیدہ تو دل کی ہے. عقیدہ تو ہی تو بنیاد ہے. اور پھر اگر وہ سننے کے موڈ میں ہیں تو انہیں یہ بات بتائیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ سے, اولاد سے, پوری دنیا سے بڑھ کے تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو ان سے پوچھے کہ میں اللہ کے نبی کی بات مانوں یا آپ کی, یا اب آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ عقیدے پہ واپس آنا کون سا ہے, یعنی میں چشتی رسول اللہ کہنا شروع کر دوں دوبارہ سے. تو وہ جب تک آپ پرابلم اپنا ہائی لائٹ نہیں کریں گے, روئیں گے پیٹیں گے نہیں, اس وقت تک تو وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ مجھے پتا ہے بعض لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بے فائدہ ہوتا ہے, ان کے اوپر کوئی دنیا کی نصیحت اثر نہیں کرتی. وہ تو قرآن میں آیا کہ قرآن بھی نازل ہوا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. تو پیغمبروں کی بات سن کے بھی اضافہ ہوتا ہے. ان کا کوئی علاج نہیں. ان کا علاج صرف یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور زیادہ تر یہ ماں باپ کو جو ہے نا یہ باہر کے محلے دار تنگ کرتے ہیں. کبھی کسی کے ماں باپ کو جا کے محلے دار یہ نہیں بتاتے کہ تیرا بچہ چرس پیتا ہے, یہ فلاں نشہ کرتا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ یہ گنڈا ہے کہیں مارے گا ہمیں. کبھی کسی کے ماں باپ کو یہ نہیں کہتے کہ تیرا بچہ جو ہے نا وہ بے نمازی ایسے نماز پڑھنے کا گئے. لیکن اگر وہ رفع الیدین شروع کر دے تو بے نمازی چرسی پوڈری محلے دار بھی آگے کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا. تو ایسے ماں باپ کو خود شرم کرنی چاہیے کہ کن لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر آپ غصہ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی آخرت تو آپ کے اباء و اجداد نے, آپ کے بزرگوں نے برباد کی ہے. ان بچوں کی آخرت تو آپ لوگ برباد نہ کریں. انہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں, ان کا رائٹ ہے. یا تو آپ قائل کر لیں نا. ان میں سے کوئی بھی ماں باپ میں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو قائل نہیں کر پا رہا. ہمارے اسٹوڈنٹس انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آج تک تو عبد القادر جیلانی کی تم لوگ 11ویں کھا رہے تھے. آج ہم نے بتایا کہ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ جو ہے ان کی کتاب میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو آج تمہیں وہ عبد القادر جیلانی نہیں نظر آ رہے. پوری زندگی وہ ایسی نماز پڑھتے تھے جو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دی تھی, جو گھوڑوں کی دموں والی تھی, جو بت رکھ کے آتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہو پیرانے پیر. تو یا تو پھر ٹائٹل ان سے واپس لو. پیرانے پیر کا آپ کو جی ہمارا پیرانے پیر وہ ہے جسے پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا تھا. جڑیں بڑھو نا پھر ایک وہ. تو آپ حکمت کے ساتھ چلیں. اس کے لیے میری مجلس 50 دیکھیں, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, 4 گھنٹے اور 22 منٹ کی آلموسٹ ویڈیو ہے.
مجلس 50 کے نام سے. وہ آپ دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو نصیحت کر سکتا تھا اس حوالے سے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے, 22 سوالات ہوئے ہیں, اور یہ 22 سوال 22 سالوں کی محنت کے بعد بھی آپ یہ 22 سوال اس طرح کے اکٹھے نہیں کر سکتے جتنے یہ ہم نے فیڈ بیک کے بعد آپٹیمل کوسچن سلیکٹ کیے تھے جو سب کچھ کور کرے. اس میں اس دعوت سے متعلق یہ دعوت آگے کیسے پھیلانی ہے, نبی اسلام کی ختم نبوت کی برکت سے جو کام ہمارے ذمہ ہے کیسے لے کے چلنا ہے, اور اس میں جو ہرڈلز آئیں گی وہ ہم نے کیسے ان کو عبور کرنا ہے, بریلویوں کو کیسے دعوت دینی ہے, دیوبندیوں کو کیسے دینی ہے, اہل حدیث کو کس حکمت سے بات کرنی ہے, شیعہ کو کس طرح بات کرنی ہے, سارے جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا تھا میں نے ریکارڈ کروا دیا. اور کوشش کریں تو اپنے والدین سے ہمت کر سکتے ہیں تو مجلس 100 کے پہلے 50 منٹ سنوا دیں, بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا, اور کوئی ایک بار دیکھ لے. اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو کسی نے ایک دفعہ بھی دیکھی, آپ لائف سٹوریز میں دیکھ رہے ہیں سب متنفر لوگ تھے, تعارف ہوا نیگیٹو, بات قبول کر لی. یہ دنیا میں کون بندہ ہے کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ تھے وہ نگاہ مارتے تھے یہ ہوتے تھے, بزرگ تو یہاں جیل میں آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے نگاہ بھی نہیں مارتے ہیں, لوگ تعارف بھی نیگیٹو کرواتے ہیں. جو سنتا ہے ایک بار تو اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ بات کس سے چاہیے, میرا تو کوئی کمال نہیں ہے اس میں. یہ جتنے لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلپیاں کاٹتے ہیں, وہ تو کلپیاں میں قرآن سے کاٹوں جس نے کافروں نے کاٹی ہیں اور نبی اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے, وہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو اللہ کے کلپ بھی آپ کاٹ سکتے ہیں قرآن سے, نبی اسلام کی احادیث سے نبی اسلام کی کلپ بھی کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے جو ایتھیسٹ ہیں کس طرح نبی اسلام کی ذات کو ملائن کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا, اس سے اپنا نقصان کریں گے, لوگ خود بخود قرآن و سنت کی طرف آ جائیں گے. یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بات سنی نہیں ہے, نہ سننا چاہتے ہیں. ان میں اتنا تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے. اور ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے نا تو باپ ان پڑھ جائل ہونا, وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ ہی پڑھا لکھا سمجھتا ہے. خدا کے لیے میں تو یقین کریں اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں اپنے بچوں سے لرن کر رہا ہوتا ہوں, اور کوئی آر نہیں محسوس کرتا کہ اگر مجھے کوئی بات نہیں آتی ہے میں پوچھ لوں. ہمیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے, سیکھا تو کسی سے بھی جا سکتا ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں کلچر یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد بے شک جتنی بھی پڑھ لکھ بھی گئی ہے تو ہماری اولاد ہے. بھائی اولاد ہونے میں تو اولاد ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تو اب آپ یہ تو نہ سمجھے, وہ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا ابا جی میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں پتا, شیطان کہتے ہیں مت چڑھے آپ, یا ابتی یا ابتی یا ابتی کتنی دفعہ سورہ مریم میں آیا. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا, ابا جی نے ابراہیم کو نکال دیا. کیا ابراہیم علیہ السلام کو بات جو ہے وہ سمجھانے کی تمیز نہیں تھی؟ کیا ان کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا؟ کیا انہیں طریقہ نہیں آتا تھا بات سمجھانے کا؟ نہیں, ابا تھا نہیں بات مانی. تو ابا یا تو پیغمبر ہو اور یا پھر یہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے مر جائے, ادروائز انبیاء کے لیے سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے نبی کے والد پہلے فوت ہو گئے تھے, اللہ نے اس آزمائش سے نہیں گزارا, تو یا وہ پیغمبر ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آپ دیکھ لیں, اور یا پھر اگر حضرت یعقوب کو دیکھیں تو ان کے باپ اسحاق والد ان کے پیغمبر تھے, اسحاق کے والد جو ابراہیم پیغمبر تھے. یا پیغمبر ہو یا پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے. تیسرا آپشن پھر وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے. یہی کچھ ہوتا ہے. نیکسٹ. کیا فیملی گیدرنگ میں فیس کا پردہ اگر پاسبل نہ ہو تو سر کا کافی ہے؟ بہت کوشش کے باوجود فیس ماسک یوز کرنے کے باوجود بھی کھانا وغیرہ کھاتے وقت مشکل ہوتی ہے. فیملی سے مراد اگر وہ فیملی ہے جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے, جیسی آپ کے سگے بہن بھائی اور ماں باپ اولاد, پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس سے مراد آپ فیملی آپ نے مشرق سے لے کے مغرب تک بنائی ہوئی ہے, دیور سے تو پردہ ہے, تو وہاں پہ پھر آپ زیادہ زیادہ آنکھوں کا پردہ رکھیں گے. اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ نے تو پردہ رکھا ہوا ہے, اگر سامنے والے کوئی بغیرت ہے تو پھر آپ کو فیس یعنی یوز کرنا چاہیے نا ماسک. اور یار میں تو مرد ہو کے پردہ کرتا ہوں, اللہ کے بندو میں ماسک استعمال کرتا ہوں, مجھے میری زندگی کی عادت بن چکی ہے. کورونا سے پہلے بھی ڈسٹ الرجی سے بچنے کے لیے میں موٹر بائک پہ جب بھی بیٹھتا ہوں میں نے ماسک پہنا ہوتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس کی سے گلا بھی ٹھیک رہتا ہے, آپ کو الرجی نہیں ہوتی ہے. اور ماسک نے تو زندگی بڑی آسان کر دی ہے. یہ میں عورتوں کو بھی اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ یہ نقاب جو عجیب فیشن قسم کے نقاب ہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس سر پہ چادر حجاب لیں اور یہاں پہ ماسک لگا لیں بلیک کلر کا یا ڈارک براؤن کلر کا یا ڈارک گرے کلر کا, وہ کانوں پہ پھنس جاتا ہے, وہ
اترتا بھی نہیں ہے، نہ وہ بار بار ڈھیلا ہوگا کہ آپ کو وہ پھر کھول کے کسنا پڑے، نہ پن لگانی پڑے، کانوں کے ناپ کا کر لیں، سکون کی زندگی گزاریں. یہ تو اتنی بڑی اس شہر میں سے خیر نکلا ہے. تو یہ اس کو یوز کریں. باقی آپ کو اگر وہ کھانے کے لیے ہو تو ایک کونے میں ہو کے کھانا سائڈ پہ ہو کے کھا لینا، اب سامنے آ کے کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. آخری درجے تک اوائڈ کریں، جتنا کر سکتی ہیں کریں. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم اٹلی میں رہتے ہیں، یہاں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو ان کو مرد ڈاکٹر چیک کرتے ہیں اور ڈلیوری کے ٹائم بھی مرد ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو اس مجبوری میں ہم ان سے چیک کروا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، یہ تو باہر کے ملکوں میں کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. پہلے تو ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. ایون ابھی بھی زیادہ تر جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو گائنی کی، وہ صرف چیک کرتی ہیں عورتوں کو. جب کبھی ڈلیوری کا کریٹیکل کیس آ جائے آپریشن، تو وہ مرد سرجنوں کو ہی بلاتی ہیں. ان کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہیں، تھوڑا ان میں حوصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے الٹیمیٹلی. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرد کا انٹریکشن ایک عورت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ تو پورے جسم کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈالا ہوتا ہے، صرف وہ چیز اس کے سامنے ہوتی ہے. اور اس میں تو کوئی اس طرح کا کوئی نیگیٹو انٹینشن والا معاملہ ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں، یہ جو عام چیک اپ کے لیے جو وزٹس کرنے جاتے ہیں نا، مطلب عورتیں جاتی ہیں اور مرد ان کے وزٹس کرتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی معاملہ ہو تو اس میں یعنی ساتھ آپ خود چلے جایا کریں. باقی ظاہر آپریشن یا ڈلیوری کے دوران تو یہ پاسبل نہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے اب گائنی کی کافی لیڈی ڈاکٹرز آ چکی ہیں، مسئلہ حل ہو چکا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ڈاکٹروں کے لیے بھی امتحان ہے، ان کے لیے بھی امتحان ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، علی بھائی اہل حدیث کو وہابی کہنا کیسا ہے؟ آپ نے بھی اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں نظر آتے ہیں، ابھی بھی آپ کی ویڈیوز آتی ہے، اس میں آپ نے وہابی سبطین شاہ لکھا ہے. ہاں، میں تو کہتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. دیکھیں، میں 10-12 سال تک آلموسٹ ان کے ساتھ ٹالریٹ کرتا رہا اہل حدیث کے ساتھ. جس طرح صحابہ کرام نے، نبی اسلام نے آخری درجے تک کوشش کی کہ جوز اور کرسچنز کو اسلام کی بات سمجھ آ جائے، کیونکہ وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. لیکن وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی تھی، وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج امیین کے لیے ہدایت کا سبب بنی. ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جن کو یہودی یہ دھمکی لگاتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے، سورہ بقرہ میں آیا کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تم اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور فتح مانگا کرتے تھے. یہ وسیلہ وہ پاکستان والا نہیں، یعنی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے جلد از جلد اس پیغمبر کو بھیج کے ہم کافروں کے خلاف قتال کر کے ان پہ غلبہ پائیں. المستدرک الحاکم میں پوری روایت موجود ہے اس کو سپورٹو. اب جب یہ پیغمبر آیا تو تم کافر بن گئے ہو. اور اوس اور خزرج جن کو یہ دھمکی لگاتے تھے کہ تم لوگ بڑے جنگجو ہو نا، آج تم سے جیتے ہو، جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم تم پہ غلبہ پائیں گے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اوس اور خزرج نے کہ لگتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے کہ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں ہم ایمان لیں. تو یہودی بجائے ایمان لانے کے وہ الٹا اس پیغمبر کے دشمن بن گئے. اور سورہ نساء میں یہاں تک آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ مشرکین عرب بت پرست مسلمانوں سے بہتر تو وہ ہیں، حالانکہ بت پرست حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، مسلمان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. اتنی ضد میں ہے کہ انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی. یہی حرکت ہمارے ساتھ میرے بھائی اہل حدیث نے کی. ہماری توحید اہل حدیث سے بہتر تھی. ان کی توحید پرانے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ صرف توحید بیان کرنا تھا. میں نے تو پرانے بزرگوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا قرآن و سنت اور ان کی کتابوں کی روشنی میں. قبر پرستی کے خلاف یہ لوگ بولتے نہیں تھے. گنبد خضرا کے اوپر یہ گونگے تھے. میں گنبد خضرا کے اوپر بھی امت کو بتایا کہ 650 سال بعد رکھا گیا ہے، یہ غلط ہوا ہے، اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ صحابہ تابعین سے. ٹھیک ہے، نہ توحید میں وہ ہمارا مقابلہ کرتے تھے، نہ قبر پرستی کے خلاف بولنے میں. سنت نماز کے طریقے پہ آ جائیں، ہم نے جس طریقے سے پریکٹیکل نماز کا طریقہ لکھے، کسی اہل حدیث عالم کی ویڈیو نہیں کھلتی، میری کھلتی ہے، پریکٹیکل آف نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک آل امیہ کا دفاع، وہ بھی ایران اور سعودیہ کی ٹسل میں یہ لوگ اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو رسول اللہ سے بھی بڑا سمجھ لیا. ویسے یہ کہتے تھے تو ہی ٹھیک ہو تو باقی چیزیں ٹالریٹ ہو سکتی ہیں. اب ان کے لیے انہوں نے پنگے بڑھا لی ہیں قبر پرستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، گستاخان رسول جن کے بابے ہیں ان کے ساتھ ہماری دشمنی میں انہوں نے ریشو پروپورشن کا کوئی خیال نہیں رکھا. تو میرے بھائی قرآن حکیم میں واضح ہے
کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو. تو انہوں نے ہم پہ بڑے ظلم کیے. ہم نے پھر بھی برائی سے ذکر نہیں کیا. برائی سے ذکر یہ ہوتا ہے جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے علماء انہیں اہل خبیث کہتے ہیں. میں نے کبھی اہل حدیث کو اہل خبیث نہیں کہا, کیونکہ میں انہیں اہل حدیث مانتے ہی نہیں ہوں. یہ اہل حدیث منہج کا نام لے کے اسے بدنام کر رہے ہیں. یہ تو ایک فرقہ اہل حدیث ہے. وہابی ان کو میں نے اس لیے کہنا شروع کیا کہ میں اہل حدیث کا مبارک نام جو ہمارے ائمہ محدثین نے اہل سنت کا, میں ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب یہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے منکر بنے, ان کی تعویلات باطل کی انہوں نے, بخاری کی 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی, تو ظاہر ہے کہ میں نے پھر فرنٹ سے تو لیڈ کرنا تھا. تو ان کو وہابی پھر اس لیے کہا کہ ان کو پوری دنیا وہابی کہتی ہے. تو پوری دنیا جب ان کو وہابی کہتی ہے اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کے جلسے یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں, یہ اسٹیج سے خود نعرہ لگواتے ہیں, اج تے ہو گئی وہابی وہابی, یعنی وہابیوں کی جے, آپ ہندی زبان میں کہیں تو یہ وہابی خود اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ مجھے یعنی یہ لفظ اچھا نہیں لگتا تھا اس حوالے سے. یہ تو کہتے ہیں نہیں وہ وہاب سے نکلا ہے, ہم وہابی ہیں, اللہ والے ہیں. وہ وہاب سے نہیں نکلا ہوا, یہ محمد عبد الوہاب سے نکالا ہوا ہے انہوں نے. تو وہ یہ تو ان کو یہ کہتے ہیں, تو یہ وہابی جو ہے نا وہ ان کے سٹیٹس کے اوپر استعمال ہوتا ہے. تو میرے بھائی, جب اہل حدیث جن کی پبلک بخاری مسلم خود پڑھ کے حنفیت کو چھوڑ کے اس طرف آئی تھی, اب وہ اہل حدیث علماء یہ کہیں کہ آپ نے بخاری مسلم ڈائریکٹ نہیں پڑھنی, کسی عالم کو نہیں سننا, تو مجھے بتائیں اگر دوسرے لوگ ان کے علماء کو نہ سنتے تو آج اہل حدیث کی طرف آتے. تو اب آپ نے وہی ایٹیچیوڈ ان کا ہماری دعوت کے ساتھ ہوا جو بریلوی دیوبندی اور شیعہ ان کے ساتھ کرتے تھے. وہی حرکت انہوں نے ہمارے ساتھ کی, کیونکہ ان کے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے تھے. تو ابھی تو آپ اللہ کا شکر کریں, میں تو صرف وہابی کہتا ہوں, ان کو تو میں بہت کچھ کہوں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے انہوں نے, کیونکہ وَأَنْتُمْ تم تعلمون, یہ تو جانتے تھے اللہ کا غصہ قرآن حکیم میں یہودیوں کے اوپر اس لیے زیادہ ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کو تو پتا تھا کہ یہ جو قرآن بخاری مسلم کا منہج بیان کر رہا ہے یہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود انہوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے, صحابہ کرام کی توہین کا الزام لگایا, میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹے. آج تک کوئی ثابت کرے کہ میں نے کسی کا چھوٹا کلپ کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں دیا ہو. ہماری دعوت کی حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے بھی کسی کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کاٹی ہے. اور ان کے باطل ہونے کی دلیل اہل حدیث دیوبند شیعہ اور دیوبند ان کی بریلویوں کی یہ ہے کہ یہ ہمارے آدھے کلپ کاٹتے ہیں, پوری بات ہی نہیں بتاتے کہ میں نے کیا کی تھی. تو آپ دیکھ لیں, اور اس کی وجہ سے مجھے تو کوئی مطلب نقصان نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو یہ بات کرے. یہ پاکستان میں اس وقت چند بڑے صحافیوں میں سے عمران ریاض خان, یوٹیوب پہ میرے خیال ہے کسی صحافی کی اتنی ویورشپ نہیں ہے. آلموسٹ ان کے میرے خیال اب 3 ملین تو ہونے والے ہوں گے سبسکرائبر, ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی آپ کا تعارف مجھے نیگیٹیولی ہوا تھا, مجھے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے دکھائے, میں نے کہا یار اتنا بھی کو گیا گزرا ہو سکتا ہے جو اس قسم کی باتیں کرے. تو میں تحقیق کروں گا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی باتیں کرے. جب میں نے کہتے پوری ویڈیوز دیکھنی شروع کی تو الحمدللہ میں 5 وقت نمازی بن گیا. میں نے قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میری وائف جو ہے وہ تو پیری فقیری کی لائن میں تھی, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توحید کی دولت سے نوازا. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی یہ آپ نے میری طرف سے بات ویڈیو میں بیان کرنی ہے, یہ میں کچھ چوری چھپے نہیں بیان کر رہا ہوں, ان کے کہنے میں بیان کر رہا ہوں. اور بھی کئی لوگ ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی, تو میں نہیں کرتا. ایون اگر میں نے کرنی بھی ہو میں پوچھتا ہوں, تو جو خود کہنا ہے کہ بیان کرے میرے ریفرنس سے تو میں بیان کر رہا ہوں. تو نیگیٹو تعارف ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ آپ جتنا مرضی نیگیٹو تعارف کروائیں. تو اللہ کا شکر ہے جو سنے گا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں, ان کی کہانیاں پکڑی جائیں گی. یہ کہتے ہیں علی کو نہ سنیں, یہی تو حق میں ہونے کی دلیل ہے. یہ تو کافر کہتے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے نا تو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو, اسی ذریعے سے تم قرآن کی دعوت پہ غالب آ سکتے ہو. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کافروں والا حربہ استعمال کریں گے, لیکن سرکار آج تو یہ کام چل نہیں سکتا. آپ کتنا شور کریں گے, شور تو اپنی مسجدوں میں کریں گے, کسی کے گھر کی بیٹھک اور اس کے موبائل کے اندر تو آپ کا شور نہیں جا سکتا. آپ جو کہیں کہ جی یہ گمراہ لوگوں کی وجہ سے آج کی ینگ جنریشن پریشان, تو میں جواب نہیں دوں گا. آپ ہمارے سروں میں جوتیاں ماریں اور ہم پہ ہمارے رونے پہ بندی لگائیں گے, یہ تو ہوگا. رکو ذرا, صبر کرو, ابھی تو بہت سی قسطیں باقی ہیں میرے بھائی.
اس طرح کرو گے تو پھر یہ کچھ ہوگا. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے نا وہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا, تو ہم تو ابھی اہل خبیث نہیں انہیں کہتے. اور جن کے ساتھ یہ پینگیں بڑھا رہے ہیں, احمد بریلوی نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ اہل حدیث, دیوبندی, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو ان کا ذبیحہ مردار اور حرام رہے گا, اور یہ مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ان کے ساتھ تو یہ ایک تصویر میں پروئے ہوئے ہیں, اور ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں تو بھوکتے ہیں. اور بولے میرے بھائی, میں تو پھر کوئی قسط جانے نہیں دوں گا. اور دیکھیں میرا کتنا اعلیٰ ظرف ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر کتنا مشکل وقت آیا ان کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے, لیکن وہ ان انٹینشنلی ہوا. میرے پاس تو وہ فل ٹاس تھی, میں چھکا مار سکتا تھا, ان کی زندگی ونریبل کر سکتا تھا. لیکن میں نے کہا کہ اس معاملے کو ٹھپ کریں, ان کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے. ان سے جو سلپ آف ٹنگ جو کچھ بھی ہوا وہ حضرت علی کی توہین میں نہیں, بل وہ غلط جگہ ان سے یہ بات ہو گئی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے پھر مقدمہ جو ان کو, اب وہی جملے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں, ان کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں. تو کل تک جب تم لوگ مجھے گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء کہہ رہے تھے, اس وقت نہیں شرم آئی کہ میری زندگی ونریبل کر رہے ہو. میں چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کو ایکسپوز کروں تو میں گستاخ ہوں, اور جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں وہ رحمت اللہ علیہ ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر یہ بات کر دیتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو تم اسے عبد القادر جیلانی کی گستاخی شمار کرتے ہو. اور دوسری طرف تم ہمیں یہ کہانی کراتے ہو کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو, کسی ادنا صحابی کے بھی گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں جا کے بیٹھے اتنی حقیر جگہ پہ, اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو تم ہمیں یہ کہانیاں کراؤ کہ ادنا صحابی کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک اس کو کوئی بزرگ نہیں پہنچ سکتا. تو ہم تو گھوڑے کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو حضرت علی کے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی جوتیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, ان سے لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں. اور تم ہمیں کہو کہ ہم عبد القادر جیلانی کے گستاخ ہیں. تم کوئی کرائٹیریا سیٹ کرو, کوئی علمی بات کرو, اللہ کے بندو کوئی دین ایمان بناؤ اپنا, کسی بات کے اوپر کھڑے ہو. صرف یہ کہیں گے لوگ کیا کہیں گے, لوگ جائیں بھاڑ میں, ہمارا کیا لینا دینا لوگوں کے ساتھ, ہم تو اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ غزوہ بدر و احد میں ایک طرف باپ تھا, دوسری طرف بیٹا تھا, ایک طرف بھتیجا تھا, دوسری طرف چچا کھڑا ہوا تھا. ہم تو صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, تلواریں لے کے آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوئے. اور جی میٹھی میٹھی بات کریں, جی امت کو جوڑنے کی بات کریں. نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے. انسانیت میں سب سے بڑی تفریق اگر کسی شخص نے پیدا کی ہے نا, تو وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے کہ شیطان کے ماننے والے ایک طرف ہو جاتے ہیں, رحمان کے ماننے والے ایک طرف. یہی تو ابو جہل کا رونا تھا. وہ کہتا تھا کہ محمد کے آنے سے پہلے قریش ایک جماعت تھے, اس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا, ہماری جمعیت کو اس نے توڑ دیا. یہ ابو جہل کے منصب پہ یہ آپ کے وہ علماء بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں جوڑو. کیسے جوڑیں؟ ابو عبیدہ ابن جرح اور اس کا باپ جرح, یہ دونوں ایک جگہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ گستاخ رسول ہے, ایک عاشق رسول ہے, یہ دونوں کیسے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہوگا میرے بھائی, جب بھی نبی علیہ السلام کی دعوت اٹھے گی تو مخالفین اسی طریقے سے آئیں گے. یہ جھوٹے ہو کے اتنے کانفیڈنٹ ہیں, تو ہم سچے ہو کے کیوں نہ کانفیڈنٹ ہوں. ہمیں کسی کے اوپر پرواہ نہیں, جو کر سکتا ہے کر لے. جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا جو کوئی کر سکتے ہو نا تم کر لو, مجھے ان جھوٹے معبودوں سے جو ڈراتے ہو جو مرضی کر لو. تمہارے معبود اس قابل ہوتے ہیں نا تو جو آج کی جو ینگ جنریشن تمہاری چینج ہو رہی ہے ان کو روک لیتے. یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیو جو ان کے خلاف چڑھی ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے. میں اپنے لیے بات کرتا ہوں, میری بزرگی پہ لعنت اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکوں اور میں یہ کام نہ کر سکوں. ہمیں آپ لوگ یہ کہانیاں کڑاتے رہے جی امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت کیوں مرے, پہلے وہ بابے کیوں نہ مرے جن کی ڈیوٹیاں ہیں. انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, انہوں نے نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرانی. امت کیوں فراز سے بدلا لے, بابے کیوں نہیں, غوث قطب ابدال کدھر چلے گئے ہیں, یہ کیوں نہ مر جائے پہلے جن کی ڈیوٹیاں ہیں. امت تو بیچاری غریب ہے, وہ کیا کرے گی. ان کی کہانیاں کس دن کام آنی ہے کہ جناب نگاہ ماری تو آگ لگا دی, نگاہ ماری تو جناب یہ کر دیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا رجب کے مہینہ اللہ کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے؟ اگر حدیث سے ظاہر ہے تو بتا دیں, جزاک اللہ خیر. کمزور روایتیں ہیں,
محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ آیا ہے یعنی صحیح مسلم کے اندر کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے نا وہ یہ والے ہیں. تو باقی کمزور روایتوں میں اس طرح کا ہوگا, میرے علم میں کوئی مضبوط روایت نہیں ہے. باقی حرمت والا مہینہ تو ہے رجب کا, 4 مہینے جو ہے حرمت والے ان میں آتا ہے. حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں, ذی-قعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا رجب. تو اس اعتبار سے تو اللہ کا مہینہ ہے وہ. نیکسٹ.